السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں حرم شریف سے صرف 15 منٹ کی دوری پر وہ مقدس جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب ہستی سو رہی ہے؟ جی ہاں، یہ ہے جنت المالا۔ جنت المالا مکہ مکرمہ کا سب سے تاریخی قبرستان ہے۔ اسے الحجون بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے افراد، صحابہ کرام اور بڑے بڑے علماء دفن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یہاں تشریف لاتے اور اہل قبرستان کے لیے دعا فرماتے تھے۔ سب سے پہلے آتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ، پہلی مسلمان وہ تھیں جنہوں نے غار حرا سے کانپتے ہوئے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ جب سارا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تھا تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنا سب کچھ اسلام پر قربان کر دیا۔ عام الحزن یعنی غم کا سال۔ اسی سال خدیجہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ مجھ سے اس وقت ملی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تھا۔ اب آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بن ہاشم کی طرف۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا انتقال ہو گیا تو عبد المطلب نے 8 سال کی عمر تک کفالت کی۔ وہی تھے جنہوں نے زمزم کی کھدائی کا خواب دیکھا اور مکہ کو پانی دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ اور یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب۔ 40 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی۔ شیب ابی طالب میں 3 سال کا بائیکاٹ بھی ساتھ برداشت کیا، لیکن محبت کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ جنت المالا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 بیٹے بھی دفن ہیں، قاسم بن محمد اور عبداللہ بن محمد۔ قاسم سب سے بڑے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ابو القاسم، اسی نام سے عبداللہ کو طاہر و طیب کہا جاتا تھا۔ ان کے وصال پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمگین ہوئے۔ یہاں دفن ہیں اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ہجرت کے وقت جنہوں نے اپنا کمر بند توڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد کا سامان باندھا تھا، اسی لیے انہیں یعنی 2 پٹکوں والی کہا جاتا ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے
اسلام کے پہلے بچے جو مدینہ میں پیدا ہوئے بہت بہادر صحابی تھے، حق کے لیے شہادت پائی۔ یہاں 19ویں صدی کے عظیم عالم رحمۃ اللہ کرانوی بھی دفن ہیں۔ انہوں نے اظہار الحق جیسی عظیم کتاب لکھی اور امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے اولیاء 1925 میں یہاں کے گنبد اور نشانات ہٹا دیے گئے تاکہ لوگ قبروں کی عبادت نہ کریں، عبادت صرف اللہ کے لیے ہو۔ اب یہاں سادہ قبریں ہیں، صرف پتھروں کے ڈھیر۔ تو دوستو، جنت المالا ہمیں 3 سبق دیتی ہے۔ نمبر 1، قربانی خدیجہ رضی اللہ عنہ کی طرح دین کے لیے سب کچھ قربان کرنا۔ نمبر 2، صبر ابو طالب کی طرح مشکلات میں ساتھ دینا۔ نمبر 3، توحید صرف اللہ سے مانگنا، جب آپ جائیں تو دعا کریں۔ السلام علیکم یا اہل القبور۔ اللہ ہم سب کو جنت المولا کی زیارت نصیب فرمائے اور ان مقدس ہستیوں کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، کمنٹس میں لکھیں رحمت اللہ، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی ویڈیو جنت البقیع آپ سے مس نہ ہو۔ فی امان اللہ۔